بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا جس کو خاص طور پر اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارا کہ جس کو من و سلوہ کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ آسمانی کھانا جنت سے اتارا گیا تھا یا پھر زمین پر ہی پیدا ہوا تھا؟ اور بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ جس کا اثر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود ہر کھانے میں رکھا ہے؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ان کو فرعون سے نجات عطا کر دی تو ہجرت میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ راحت ملی اور اللہ نے فرعون سے نجات عطا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس سرزمین شام میں داخل ہو جائیں، کہ جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو اب ان کو عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت سرزمین شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، جو طاقتور جنگجو اور ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جیسا کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور یہ جنگ ہی بنیادی طور پر بنی اسرائیل کا امتحان تھی۔ عمالقہ کی فوج 6 لاکھ سپاہیوں پر محیط تھی، اور جب بنی اسرائیل جنگ کے میدان میں پہنچے اور انہوں نے عمالقہ کی فوج کا بڑا لشکر دیکھا تو بنی اسرائیل ڈر گئے اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہونے لگی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سرزمین پر یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ یہاں موجود ہیں ہم کبھی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ ہی ہم ان کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا اس زبردست قوم کے ساتھ جنگ کرو، تب تک ہم یہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے اس بزدلانہ رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدمہ پہنچا، لہذا اس بات کی سزا اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، مگر اس وادی سے وہ باہر نہ نکل سکے، کیونکہ ارادہ خداوندی یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سارا دن اپنا سامان اٹھا کر ایک سمت میں چلتے اور سفر کرتے، اور جب رات کو تھک ہار کر پڑاؤ کرتے اور صبح اٹھتے تو وہ خود کو وہیں پاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اب اللہ کی کڑی آزمائش میں تھے، اور محض ایک ہفتے میں سب کا سامان اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، تو ساری کی ساری قوم اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ اس کڑی آزمائش اور امتحان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا، اور انہوں نے اللہ کے حضور بنی اسرائیل کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے دعا قبول کی اور اس سرزمین پہ بے شمار نعمتوں کا نزول فرما دیا۔ جب پیاس نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک پتھر پر مارا، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع اور چٹیل تھی، لہذا یہاں سر چھپانے کے لیے نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی سایہ۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو ان کے سایہ کے لیے مختص کر دیا، اور رات میں آسمان سے آگ کا بہت بڑا ستون اترتا، جس کی روشنی میں بنی اسرائیل اپنے دیگر کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی عنایات کیں، اور انہی عنایات میں سے ایک عنایت من و سلوہ بھی تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام تھا من اور دوسرے کا نام تھا سلوہ۔ من شہد جیسی میٹھی سفید رنگ کی غذا تھی، جیسا کہ انجیل میں آتا ہے
کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسے موتی کے دانے ہوتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ من یعنی یہ کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے بھیجی ہے، اور اس نے تجھے پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ ناظرین محترم، من دراصل ایک شبنمی گوند تھی جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، جو روزانہ رات کو وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتی تھی، اور بنی اسرائیل روز صبح کے وقت اس کو پودوں سے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس دن سویا رہتا تھا وہ شخص اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جس کو آپ بٹیر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کو بآسانی پکڑ لیتے اور ان کو بھون بھون کر کھاتے تھے۔ من و سلوا ایک ایسا کھانا تھا جو زود ہضم تھا اور رنگ اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر یہ معجزہ بھی ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ لہٰذا اس وادی میں، جس کا نام وادی تیا تھا، جو کبھی چٹیل اور بنجر ہوا کرتی تھی، اللہ کی نعمتوں اور عنایات سے بنی اسرائیل کے لیے رہنے کا بہترین مسکن بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ تم لوگ من و سلوا روزانہ کھا لیا کرو اور کل کے لیے کبھی بھی اس کا ذخیرہ مت کرنا، لیکن بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان نے گھر کیا اور ان کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر کسی روز من و سلوا نہ اترا تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا انہوں نے من و سلوا میں سے کچھ حصہ کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ انہوں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ سب کا سب گل سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے من و سلوا کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل من و سلوا میں ایسی نافرمانی نہ کرتے تو آج کے دور میں کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی گوشت کبھی سڑتا گلتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا جب بنی اسرائیل نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور من و سلوا کو کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا، کیونکہ اگر وہ اللہ پر یقین رکھتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذاہب میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں رگ وید، اتھر وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانی تہذیب کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر کر رستہ پیدا کر دیا، وادی تیا میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان سب نعمتوں اور معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہ کیا، حالانکہ انہوں نے خدا کے اتنے بڑے بڑے معجزات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے من و سلوا کو اگلے روز کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں کیسی کیسی مشکلوں سے نکالا اور ہم پر کیا کیا احسانات کیے۔ ہم صرف اور صرف اس وقت درپیش مشکل کو ہی سوچتے ہیں اور اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ مشکلیں چاہے جتنی بھی بڑی ہوں،
ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی کہیں بڑی ہمارے پروردگار کی ذات ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔